ہم تلاوت کو سنیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب 4 آیت سے 10ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب 4 آیت سے 10ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے، اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اس سے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اس سے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے دعوت دوں گا بشپ صاحب کو، وہ تشریف لائیں گے اور خداوند کی آواز ہم سب تک پہنچائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ میں تمام آنے والے عزیزوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ہمارے وہ عزیز جو آج پہلی دفعہ یا پھر کافی عرصہ کے بعد ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے، اور مجھے امید ہے کہ پچھلا پورا ہفتہ خداوند نے آپ کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی خداوند آپ کو یوں ہی اپنے فضل میں چھپائے رکھیں۔ میرے عزیزو، آج کا جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے کلام مقدس کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہے، اور میرا جو خاص فوکس آج کے اس حوالہ سے جب خداوند کی آواز کو آپ کے سامنے شیئر کروں گا، بیان کروں گا، تو جو 10ویں آیت ہے لکھا ہے، مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ ہمیں اپنے صبر اور ایمان کو جاننا اور پہچاننا ہے۔ This is going to be the special verses that we'll be looking through in the Word of God and in the Scripture today. That would be from Revelation chapter 13. Generally the text is from verse 4 to verse 10, but we will specifically look into verse 10, and where it says that for the saints this is the time that their faith and their faithfulness would be tested, and they should be very strongly behold their faith. So آج کے دن میں ایک بات محسوس کر رہا تھا، اور گزشتہ تقریباً ایک ہفتہ سے پورے پاکستان میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایک ڈاکٹر جو پورے پاکستان میں گھومتا پھر رہا ہے، اور اس کو سرکاری مہمان کے طور پر بلایا گیا، اور ہر جگہ پر مناظرے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ لوگوں کے عقائد اور ان کے ایمان، ان کی سوچ اور ان کے جو مذہبی نظریات ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں اس حوالہ میں یہ بات بتاتی ہے کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو اس بڑا اژدہا، بعض لوگ اسے اژدہا کہتے ہیں، بعض اژدہا کہتے ہیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج کل کیونکہ میڈیا کا دور ہے، جب لگ جاتا ہے تو پھر بہت سے اردو دان جو ہیں
کہ جی یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو اژدہا جس کا ذکر ہے لکھا ہے کہ وہ ایک حیوان کو مقرر کر لکھا ہے، اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دیا تھا۔ یاد رکھے کہ جیسے ہم خداوند خدا جو خدائے ثالوث ہے، شیطان ہر بات میں خداوند خدا کی نقل کرتا ہے، اور اس طرح سے جیسے خدا نے اپنی ایک ٹرینٹی ہمیں کلام مقدس میں دکھائی، اور جس کے متعلق خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، خدائے اکنوم جو اپنی واحد ذات میں کثرت رکھتا ہے، شیطان بھی اس کی نقل کرتا اور وہ اپنی ایک ٹرینٹی بناتا ہے جس میں حیوان ہے اور جھوٹا نبی ہے اور یہ اژدہا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے۔ لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں 42 مہینے تک اس اژدہا نے ایک حیوان کو یہ اختیار دیا، اور اس حیوان کو ایک منہ دیا جو کفر بکے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور بڑا بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ 42 مہینے تک۔ میں آج جو ایک ٹائم لائن ہوتی ہے اس پر بہت زیادہ بات نہیں کروں گا تاکہ ہم اپنے سبجیکٹ سے نہ ہٹ جائیں۔ جو ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، آپ سے زیادہ، بزرگوں سے زیادہ وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں۔ میری مراد جب آج کے اس پیغام کو شروع کیا تو ایک ڈاکٹر ذاکر نائک جو بہت زیادہ مقبولیت رکھتا ہے، پتہ نہیں وہ کوئی 8 لاکھ یا 10 لاکھ لوگوں کو ان کا مذہب، مسیحیوں کا اور ہندوؤں کا سب کا ملا کے ان کا مذہب تبدیل کرنے کا اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، تو یہ جو اگر اس میں مسیحیت میں 2 4 5 لاکھ ہیں تو میرا خیال میں ہمارے بہت سے ایسے مسیحی مشنریز ہیں جن کا نام نہیں لیا جاتا، جن کا چرچا نہیں ہوتا، جو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے بات کا بتنگڑ نہیں بناتے، جو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو مسیحی کر چکے ہیں، بہت زیادہ۔ جس ملک میں، جس معاشرہ میں ہم رہتے ہیں، ہمارا معاشرہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے غیر مسیحیوں کو مسیحی کیا۔ تو بات چل رہی تھی اس ڈاکٹر کی، میں تقریباً کوئی 5-7 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں پچھلا ہفتہ بہت زیادہ مصروف تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ بہت سے مسیحیوں نے اپنی اپنی حیثیت میں، اپنی اپنی استطاعت میں اس ڈاکٹر کو رسپانس کیا، یہاں تک کہ ان کے پروگرام میں بھی جا کے۔ لیکن میں آج آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ یہ ڈاکٹر کبھی بھی پاکستان کے کسی مسیحی کا جواب نہیں دے گا۔ آپ میں سے نوجوان یا بچے کیونکہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اور بہت سے بڑے بھی شاید تاریخ بھول چکے ہیں۔ میں آج صبح تقریباً 4-5 بجے تک جاگ رہا تھا اور بہت سی باتوں کو، پچھلے واقعات کو دیکھ رہا تھا۔ اس بندہ کے آنے سے آج سے تقریباً کچھ 6 دن پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ نوجوان بیٹے، ہماری یوتھ کے بچے اور دوسرے، وہ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے، تو میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ اگر اس شخص کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک استاد تھا جس کا یہ شاگرد بھی ہے، وہ اس کا پیشوا بھی تھا جو اس کو سکھانے والا تھا، اس کا نام شیخ احمد دیدات تھا، جس کا یہ اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کے ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ غالباً 1987 یا 88 کی بات ہے۔ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، 7ویں 8ویں میں پڑھتے تھے۔
تو شیخ احمد دیداد پاکستان آیا. اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو نام شام ہی کوئی نہیں تھا، وہ ان کے استاد تھے. وہ پاکستان آیا اور پاکستان میں مختلف جگہوں پر جیسا ان کا بھی طریقہ کار ہے جانا، چیپٹر نمبر دس، آیت نمبر یہ وہ فلان، جو بھی جیسا بھی طریقہ کار ہے. ابھی کل مجھے بہت سے دوست کلپس بھیج رہے تھے، دھڑا دھڑ آ رہے تھے، کس قدر ڈھٹائی کے ساتھ اور کس قدر میں یہ سمجھوں گا کہ صرف ڈاکٹر نام لکھ لینے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. کس قدر ڈھٹائی اور جہلیت کے ساتھ ایک شخص پیدائش پہلا باب اور پہلی آیت کو ہی غلط کوٹ کر رہا ہے. جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کے برعکس کوٹ کر رہا ہے کہ خدا نے پہلے دن روشنی کو بنایا. پیدائش پہلا باب پہلی آیت میں یہ بات نہیں لکھی. خدا نے پہلے دن روشنی کو نہیں بنایا، یہ نہیں لکھا. وہاں پر کیا لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. وہ کیوں تم خداوند خدا کو صرف روشنی تک محدود رکھنا چاہتے ہو؟ خداوند خدا تو اس آسمان اور زمین اور سب کچھ کا بنانے والا ہے. بات صرف اور صرف تاریخ کی یا ہسٹری کی نہیں یا علم کی نہیں، بات اس بغض کی ہے جو دل میں ہے، اس نفرت کی ہے جو دل میں ہے. میرے بیٹے اور بیٹیوں، نوجوانوں اور مسیحی ایمانداروں اور وہ جو میڈیا پر اس پیغام کو سن رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا، ہمیں اسی لیے مسیحی ایمانداروں کو کوئی سائنٹسٹ یا ڈاکٹر یا عالم یا فاضل نہیں کہا گیا. ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ایماندار. اور 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے. ہمیں خداوند نے سمجھ، عقل اور ان سب سے بڑی چیز جو دی ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، جس کے لیے بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ یہ مقدسوں کو کتنی بار سونپا جاتا ہے؟ ایک ہی بار سونپا جاتا ہے. ہمیں خداوند خدا نے وہ ایمان دیا ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو جانتے اور مانتے اور سمجھتے ہیں. ایمان کے بغیر وہ ڈاکٹر یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. یہ جس پر پاک روح کا گہرا مسا ہوتا ہے، جسے پاک روح یہ توفیق دیتا ہے، جس کے اندر زندہ خدا کا روح کام کرتا ہے، صرف وہ یہ بات کہہ سکتا اور سمجھ سکتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع مسیح کو جواب دیا، یسوع مسیح نے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کیا جواب دیا؟ بعض کہتے ہیں ایلیا، بعض کہتے ہیں نبیوں میں سے کوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی. لیکن یسوع مسیح نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے زندہ خدا کا بیٹا مسیح کہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ یہ بات تم نے نہیں، یعنی خون اور گوشت نے نہیں، بلکہ پاک روح نے جو تمہارے اندر ہے، جو میرے اندر ہے، جو ان کے اندر تھا، اس پاک روح نے تمہیں بتائی ہے. پاک روح کے بغیر اس بھید کو کوئی شخص، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ بن جائے، وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر بھی بن جائے، وہ پاک روح کے بغیر، خداوند کے روح کے بغیر اس بات کو نہ تو سمجھ سکتا ہے نہ ہی سمجھا سکتا ہے. اس لیے میرے مسیحی بیٹے اور بیٹیوں، اس بات کو یاد رکھنا، یہ خداوند کا فضل خاص ہے جو تم مسیحی ایمانداروں پر ہے، جو مجھ پر ہے، جو ہر ایک مسیحی ایماندار پر ہے. ایک تو خدا کا فضل عام ہے جس کے لیے بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنا می راستوں اور ناراستوں دونوں پر برساتا ہے، اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے.
یہ خداوند خدا کا عام فضل ہے جو وہ پوری دنیا پر کرتا ہے، لیکن اس کا خاص فضل صرف اور صرف اپنے ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہیں وہ مقدس کرتا ہے، جن کو وہ اپنا پاک روح بخشتا ہے تاکہ وہ خدا کو جانے اور پہچانے۔ ورنہ کیا لکھا ہے کہ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب و حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے ان کے لیے یہ مقرر ہے کہ وہ بنائے عالم سے ذبح کیا ہوئے برے کے بجائے اس حیوان کی پرستش کریں گے جس حیوان کو کفر بکنے کے لیے، بکواس کرنے کے لیے ایک بڑا منہ دیا گیا ہے۔ ایک بات آج میری غور سے لکھ لو، اپنی بائبل پہ لکھ لو، اپنے دل پر لکھ لو، اپنے ذہن میں لکھ لو، جو خدا دلیل سے ثابت ہو سکتا ہے وہ خدا دلیل سے رد بھی ہو جاتا ہے۔ مت اس بہکاوے میں کبھی آؤ کہ اس نے یہ دلیل دے دی ہے، اس نے یہ دلیل دے دی ہے، اس نے یہ دلیل دے دی ہے، اور تم 100 دلیلیں دے کر میرے مسیح کے خلاف کوئی بات کرو۔ میں 1000 دلیلیں اس سے بہتر زندہ خدا کے لا تبدیل کلام میں سے دے دوں گا۔ میرے عزیزوں، یہ صرف دلیل کھیلنا، حافظے کا کمپیوٹر ہونا۔ ایک بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صرف اور صرف جو مذہبی کتابیں ہیں ان کی ایک ہارڈ ڈسک ہے، اس کا نام جو لوگ سنجیدہ عالم ہیں، جو چاہے وہ مسیحیت میں ہیں، چاہے وہ مذہب اسلام میں ہیں، چاہے وہ ہندو مت میں ہیں، جس بھی مذہب میں ہیں، وہ اس کو صرف اور صرف مذاہب کی ہارڈ ڈسک کہتے ہیں۔ جیسے ایک بڑی ہارڈ ڈسک نہیں ہوتی 1 ٹیرا بائٹ کی، 2 ٹیرا بائٹ کی، جس میں آپ ڈیٹا رکھی جاتے اور وہ پھر بولتا جاتا ہے۔ کسی چیز کو رٹا مار لینا اور بات ہے، رٹا مارنے والے کبھی سائنسدان نہیں بن سکتے۔ رٹا مارنے والے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پرچے میں تو پیپر میں تو پاس ہو جاتے ہیں، لیکن آگے چل کے ان کے ذہن میں کوئی تخلیقی کام نہیں ہوتا۔ آج میرے عزیزوں، ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان چھوٹے بڑے بھائی پادری صاحبان عام مسیحی جنہوں نے جا کر ان کو کویسچن کیا، جو بھی ان کی سمجھ تھی۔ بہت سے لوگ ان مسیحوں پر تنقید، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، وہ کہنا چاہیے تھا، وہ جو بھی ان کی کیپیسٹی تھی اس کے مطابق جا کر انہوں نے جو وہ کہہ سکتے تھے کیا۔ جس کو بہت زیادہ ان پر اعتراض ہے وہ خود چلا جاتا، میں ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، میں انہیں شاباش دیتا ہوں کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ لیکن یہ بات کہنا، اگر ایک شخص اپنے آپ کو عالم کہتا ہے کہ 20,000 بندہ لاؤ، 30,000 بندہ لاؤ، پھر میں بات کروں گا۔ میں اس ڈاکٹر کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس ڈاکٹر کا تو شاگرد ہے اس کے لیے پاکستان کا ایک مسیحی پادری، ایک مسیحی فرزند گجرانوالا بشپ ڈاکٹر تیموتھیوس ناصری کافی تھا، جس نے 1987 میں جا کر اس کا ویڈیو کلپ، میں نے پورا ہفتہ انتظار کر کے میں نے وہ ویڈیو کلپ رکھا ہوا تھا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کر کے آج اسے شیئر کیا ہے، جہاں پر ڈاکٹر احمد دیدات، شیخ احمد دیدات خود یہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں پاکستانیوں۔ سیال کوٹ میں ایک کرسچن نے آ کر منہ پر مہر لگا دی ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے بشپ تیموتھیوس ناصر نے منہ کے اوپر مہر لگا دی ہے، یہ کبھی بھی پاکستان میں کسی بھی مسیحی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرے گا۔ یہ کبھی کہے گا 20,000 بندہ لاؤ، کبھی کہے گا 30,000 بندہ لاؤ، کیونکہ یہ جانتا ہے
کہ یہاں پر جس کا یہ شاگرد ہے وہ یہاں سے دھول چاٹ کے جا چکا ہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نفرتوں کی ضرورت نہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا یہ پاکستان میں محبت کا پیغام لے کے آتا۔ بین المذاہب ہم آنگی، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کرسچن مسلمان ہو جائیں، مسلمان کرسچن ہو جائیں۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر رہ کر، اور جس طرح سے دنیا کے باقی ملکوں میں جا کر انسان کے بچے بن کے رہ لیتے ہو، یہاں پہ اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے؟ جاؤ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا کر کے تو دکھاؤ۔ ورنہ انڈیا جو تمہارا ملک ہے، جاؤ وہاں پہ جاؤ، جو مرضی کرو، ہمارے پاکستان کو مزید نہ بانٹو، ہمارے پاکستان کو مزید تقسیم نہ کرو۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور بڑا بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ یہ اس حیوان کو کام دیا گیا کہ وہ ان لوگوں کے لیے، خدا کے لیے، خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ دیا گیا، اور اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں، جو آسمان میں رہنے والے ہیں۔ یہ ایک کسوٹی ہے۔ کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی، جس پر ہم پرکھتے ہیں، ہم آزما سکتے ہیں۔ یہ حیوان جس کے خلاف کفر بکے گا، جس کے خلاف یہ بد زبانی کرے گا، وہ آسمان کا شہری ہوگا۔ جس کے خلاف یہ بولے گا، کیونکہ کیا لکھا ہے کہ اسے یہ اختیار دیا گیا، اس سے پہلے لکھا ہے کہ وہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اس سے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ہمت نہیں ہارنی کہ یہ کیا ہو چلا ہے۔ ایک شخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو تو اختیار ملتا جا رہا ہے۔ بائبل مقدس پہلے ہی یہ بات ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ وہ اس اژدہا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس کو منہ ہی اژدہا کی طرف سے دیا گیا ہے کہ وہ زندہ خدا کے خلاف کفر بکے۔ بات کرتے ہیں کہاں پر مسیح نے کہا، 2 سوال لیے پھرتا ہے، 30 سال ہو گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے، 25-30 سال، کہ کہاں پہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ او بھائی، تو یہ کہتا پھرتا ہر جگہ کہ میں انسان ہوں۔ انسان کو ہر جگہ پہ جا کے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں جا کر ہر جگہ پر بتاتا پھرتا ہوں کہ میں انسان ہوں، تم بتاتے پھرتے ہو، آپ بتاتے پھرتے ہیں۔ خدا کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں خدا ہوں، اس کا تعارف ایک ہی ہے، میں جو ہوں سو ہوں۔ سو ہوں کا کیا مطلب؟ تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، تم اس میں کچھ بھی بڑھا نہیں سکتے، تم اس میں کچھ بھی گھٹا نہیں سکتے۔ میں جو ہوں سو ہوں، فنش، بات ختم۔ خدا کو اپنا آپ خدا منوانے کے لیے کسی انسان کے اپروول کی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا کے انسان ایک طرف ہو جائیں، وہ اسے مانے یا نہ مانے، خدا کو اور اس کی خدائی کو ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ I am that I am۔
پہلا سوال وہ یہ لے کے پھرتا ہے کہ کہاں پر کہا؟ خداوند یسوع مسیح کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، وہ آ کر مقدسہ مریم سے کیا کہتا ہے؟ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا، جی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتا ہے فرشتہ؟ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ فرشتہ آ کر یہ کہہ رہا ہے، اور فرشتہ بھی کون سا؟ یہ کوئی گمنام فرشتہ نہیں، یہ کوئی نامعلوم فرشتہ نہیں، یہ کوئی بے نام فرشتہ نہیں، یہ کوئی لگڑ بگڑ فرشتہ نہیں، کوئی گرایا ہوا فرشتہ نہیں، کوئی چوری چکاری کا فرشتہ نہیں۔ جبرائیل فرشتہ جو خداوند خدا کا پیغمبر فرشتہ ہے، وہ آ کر مقدسہ مریم سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا اسے اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، فرشتہ اسے خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور انسان اسے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ اس کے شاگرد جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، شاگردوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا جب کوئی کسی کے ساتھ رہتا ہے ایک شخص جو اس دنیا میں لیڈر ہوتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہنے والے وہ اس کی خوبیوں سے بھی واقف ہوتے ہیں اور اس کی خامیوں سے بھی۔ کتنے اس بات کو سمجھتے ہیں؟ میں انسان ہوں، میں بولنے میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، خطا کر سکتا ہوں، بات چیت میں بھی کر سکتا ہوں، کاموں میں بھی غلطی کر سکتا ہوں۔ جو ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، جو ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، کیوں بائبل مقدس میں شاگردوں کی گواہی کو بڑی اہمیت حاصل ہے؟ تاریخ میں شاگرد کوٹ کیے جاتے ہیں، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ کوئی انجان آدمی چلتا چلتا اسے خدا کا بیٹا کہہ دیتا تو آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ او اس کو کیا پتا تھا، یہ کتنی دیر مسیح کے ساتھ رہے ہیں، او یہ تو جاتے جاتے نے کوئی بات ایسے کر دی، ٹھیک ہے، اس کو کوئی لقب دے دیا، کوئی بات کر دی۔ لیکن اس کے شاگرد جو دن اور رات اس کے ساتھ رہتے تھے، جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، وہ خوبیوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، وہ کمزوریوں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ وہ دن اور رات یسوع کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب یسوع مسیح نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم تجھے زندہ خدا کا بیٹا مسیح کہتے ہیں۔ خدا اسے اپنا بیٹا کہتا ہے، فرشتے اسے اپنا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، شاگرد اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر جب گراسینیوں کے علاقہ میں جاتا ہے تو ایک شخص میں لشکر ہے، بدروحوں کا لشکر، شیاطین، جب وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ یہاں سے نکلو تو وہ چیخنا چلانا شروع کر، کیا کہتے ہیں؟ آئے خدا تعالیٰ کے بیٹے، تجھے ہم سے کیا کام ہے؟ شیاطین بھی اسے خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ مخالف مسیح کی دو باتیں اس کی پہچان ہیں، یہ غور سے سن لینا، چاہے تو لکھ لینا کہیں، یاد رکھنا۔ دو باتیں مخالف مسیح کی پہچان ہیں، ایک تو وہ خدا کے بیٹے کا انکار کرے گا، پہلی بات جو مخالف مسیح ہے وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا اسے بہت تکلیف ہوتی ہے جو مخالف مسیح ہوگا۔ اگر میری بات کا یقین ہے، نہیں تو نکالے دوسرا زبور
وہاں پر کیا لکھا ہے؟ قومیں کس لیے طیش میں ہیں؟ بادشاہوں نے سفر آئی کی ہے۔ داؤد کا زبور ہے، خداوند یسوع مسیح سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ ابھی تو خداوند یسوع مسیح پیدا بھی نہیں ہوئے۔ داؤد اور آگے چل کے اس کا گھرانہ اور اس کی نسل اور پھر اس سے مریم، سینکڑوں سال کا قصہ آگے ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن دوسرے زبور میں کیا لکھا ہے؟ قوموں کے بادشاہوں نے قومیں کس لیے طیش میں ہیں؟ قوموں کے بادشاہوں نے سفر آئی کی ہے کہ آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف۔ سینکڑوں سال پہلے قومیں طیش میں آ چکی ہیں مسیح کے خلاف۔ یہ دو باتیں اپنی زندگی میں مخالف مسیح کی پہچان لکھ لیں، رکھ لیں۔ جو شخص خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کرے مخالف ہوگا، وہ مخالف مسیح ہوگا۔ جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا انکار کرے گا وہ مخالف مسیح ہوگا۔ آج بھی اس ڈاکٹر کے یہی دو سوال ہیں کہ کہاں پر اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، اور کہاں پر اس نے کہا جھکو مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو۔ اگر نہیں تو آئیں میرے ساتھ کھولیں فلپیوں کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 5ویں آیت۔ فلپیوں 2 باب اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ Philippians chapter 2 verses 5 and onwards، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یہ خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے تجسم کی پوری تصویر ہے جو ان 3 آیات میں ہے۔ اگر آپ یہ 3 آیتیں یاد کر لیں، سمجھ لیں، اور جو کچھ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میرے بچوں، ان 3 آیات کو یاد کر لو اور آج سمجھ لو، زندگی بھر کبھی بھی ذہن ڈگمگائے گا نہیں، آپ ڈولیں گے نہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیوں مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، کیوں اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کیسے وہ اپنی ذات میں کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے۔ لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کہاں پہ وہ خدا کے برابر ہے؟ خدا کے برابر ہونے کو وہ قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھتا۔ آج تو ہمیں چھوٹی سی ایک سیٹ مل جائے، ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ چھوٹا سا کوئی عہدہ مل جائے، ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کتنی بڑی محبت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے۔ اس نے خدا ہونے کو، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یہی فرق ہے بیٹے اور لوسیفر میں۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں، لوسیفر ہر وقت خداوند کے ساتھ رہتا تھا، لیکن وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اور ادھر بیٹا ہے جو خدا ہے، لیکن وہ اسے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھتا۔
باپ کی مرضی کو مقدم سمجھتا ہے۔ لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسان بن گیا، انسان کی شبیہ اختیار کی اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ اب یہ خدا ہے اور وہ صرف اپنی ذات میں خدا نہیں ہے بلکہ اس کے برابر ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خداوند کے ساتھ تھا، ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور پھر آگے چل کے لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، اس کلام نے جو خدا تھا اور خدا کے ساتھ تھا اور وہ کلام ہی خدا تھا، جب وہ مجسم ہوا، جب اس نے جسم اختیار کیا، جسم پہن لیا، تو کیا لکھا ہے؟ کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی، خداوند خدا کے اکلوتے بیٹے کی مکمل تصویر ہے، جس کو پاک روح کے بغیر دنیا کا کوئی انسان، کوئی سائنسدان، کوئی فلاسفر، کوئی ڈاکٹر، کوئی ڈاکٹروں کا ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں سکتا جب تک خداوند کا پاک روح اس کی زندگی میں کام نہ کرے۔ لکھا ہے انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کرے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا تعارف ہے۔ اب جو دوسرا سوال یہ ڈاکٹر کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، تو پڑھ لو، ڈاکٹر سے پیار کرنے والوں اسے یہ کلپ بھیج دو۔ خداوند کا کلام یہ بات کہہ رہا ہے، خدا کا الہام یہ بات کہہ رہا ہے۔ لکھا ہے 9ویں آیت میں، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا، بہت سربلند کیا، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ بات اس نام کی ہے، ضد اس نام سے ہے، کیونکہ اس نام سے اعلیٰ اور کوئی نام نہیں ہے۔ ڈھونڈو، پھرو، زمینیں کھودو، آسمان کے تارے توڑ لو، مریخ تک پہنچ جاؤ، زمین کے اسفل تک چلے جاؤ، ایسا نام تمہیں اور کہیں نہیں ملے گا، ایسا نام اور کہیں نہیں ملے گا۔ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نام ڈھونڈے جو اس کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کرے، ایسا نام ہے ہی نہیں۔ یسوع نام میں قدرت ہے، اس کے نام میں طاقت ہے، اس نام میں اتنا جلال ہے۔ وہ جیزس ہو، وہ یشوع ہو، وہ یسوع ہو، اس نام میں اتنی قدرت ہے، اتنا جلال ہے۔ آپ کو یسوع نام کا کوئی شخص پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ ہاللویہ! جاؤ، مجھے پوری دنیا میں یسوع نام کا ایک بھی شخص ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ اگر کوئی ہوگا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ بر یسوع اگر کوئی نام رکھے گا تو لوگ فٹ سے بتا دیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور کوئی دوسرا نام آگے چل کیا لکھا ہے؟ اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ کیا لکھا ہے؟ اس واسطے بھی خدا نے اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو
सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुक जाए, हर एक घुटना झुके, और इस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता रहा है, झुक रहा है और झुकता रहेगा। इस नाम में इतना जलाल है, इस नाम में इतनी कुदरत है। आज भी दुनिया में दो बातें, दो चीजें सबसे ज्यादा ताकतवर है, एक यीशु का नाम और एक यीशु का खून। दुनिया की कोई कुदरत, कोई ताकत इसके सामने ठहर नहीं सकती। अगर इब्लीस कांपता है तो वो इन दो बातों से, इन दो चीजों से, यीशु के नाम से और उसके खून से कांपता है। लिखा है कि ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया, यीशु मसीह खुदावंद है। उसके आगे हर एक घुटना झुकेगा। और नहीं झुकाना चाहते, कब तक नहीं झुकाओगे? मेरे खुदावंद का दिन आ लेने दो, तुम्हें सर भी झुकाना पड़ेगा और घुटना भी झुकाना पड़ेगा, क्योंकि अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा वही सजदा और ताजीम के लायक है, ये खुदावंद का कलाम कहता है। आज मेरे अजीजों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। इन वाकयात को देखकर ऐसा लगता है कि जो जैसे जब टाइमर सेट कर दिया जाता है, जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। आपने सुनी सुनाई बातों पे वो आके ये कह गया है, उसने ऐसा कह दिया है, इन बातों से घबराना नहीं। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? हमने आज के हवाले में पढ़ा, लिखा है कि मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है, अपने ईमान को थामे रहें। यह आपको एक ही बार सौंपा जाएगा। अगर एक बार आपने इस ईमान को गवा दिया तो दोबारा इस ईमान को नहीं पा सकेंगे। खुदावंद हमें हर एक फितना, फसाद, हर एक उस मुंह से जो कुफर बकने के लिए उस हैवान को दिया गया है, हर एक उस बात से जो मसीह यस्सु के, खुदा बाप के, खुदा रूह कुद्दस के और इस जिंदा कलाम के खिलाफ कही जाती है, उसे रद्द करने और नजरअंदाज करके कलाम की सच्चाइयों को जानने की तौफीक दे। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। हर एक सर झुक जाए, हर एक आंख बंद हो। प्यार से भरे हुए आसमानी बाप खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझे सजदा करते हैं।